دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا زندگی کے تمام مراحل میں اہتمام. یہ نہیں کہ رمضان آیا چلو اسلام کا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے. آدمی دیکھیے، اب رمضان گیا، آپ نمازوں میں دیکھیے لوگوں کو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یعنی ان کے لیے ایڈ دینا پڑے گا آپن یا پائلٹ کا. کہاں گئے لوگ؟ ان راستہ بھولے، مسجد شفٹ ہوئی، کیا ہوا؟ وہ ماحول کہاں گیا؟ وہ تلاوت کہاں گئی؟ وہ دعائیں، وہ نمازیں، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑانا، توبہ کرنا، کیا ایک مہینے کے ساتھ خاص ہے؟ موسمی دین زندگی کے تمام مراحل میں، جوانی، بڑھاپا، رمضان، غیر رمضان، جمعہ، غیر جمعہ، ان تمام زندگی کے تمام معاملات میں جس مرحلے میں، جس چیز کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، آدمی تمام زندگی کے ایام میں ان کو نبھاتا رہے. یہ نہیں کسی ایک دن میں آج میں مسلمان پکا، کل سے کچا. امام صاحب عید کے دن فجر میں سلام پھیر کے جب پھرتے ہیں، اور کہاں گئے لوگ؟ سب غائب. پہلی صف ہے وہ بھی مشکل سے، یہاں سے کٹا ہوا، یہاں سے کٹا ہوا، بیچ میں گینگ، بیچ میں پبلک، باقی سب غائب. کوئی پتاکے باندھ رہا وہاں پہ، کوئی ڈیک لگانے گئے ہوا ہے، اور جلدی اپنے کو میوزک لگانے کی ہے، ڈھم ڈھم، پورے سب کو اٹھانے کا عید ہے نا، دودھ لانے کے لیے، اس کے لیے، اس کی شیرخرما بنانے کے لیے، سب کو اٹھانا ہے اپنے کو. تو 3-4 بجے سے پوری آوازیں شروع ہو جاتی. کیا ہے یہ؟ ابھی گیا وقت. رمضان جا کے زیادہ وقت بھی نہیں ہوا، تو رمضان اپنے ساتھ مسلمان کی دینداری بھی لے جاتا ہے. یہ دینداری ہے سال بھر آدمی کا. وہ رمضان تھا اس لیے کہ تو باقی رمضان جانے کے بعد دیندار باقی رہے. لعلکم تتقون، روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ بعد کے دنوں میں بھی تمہارا تقوی باقی رہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی دینداری کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیا. جیسے رمضان چلا گیا، اس نے سمجھا چلو بابا اپنا قید خانہ گیا، آرے شیطان چل جائیں گے. ابھی کہاں گیا تھا تو؟ 1 مہینے بھر کے لیے، چل آ چل جائیں گے. اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے چل دوست. کیا ہے یہ؟ آپ بتائیں. یعنی اس نبی کے دین کو جس نے اتنی قربانی کے ساتھ دین کی حفاظت کی، امت تک دین کو پہنچایا، ایک ایک بات، اور ان صحابہ کی قربانیاں، محدثین کی، اہل علم کی قربانیاں، وہ دین ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن عمل کہاں ہے؟ عمل کہاں ہے؟ عمل سے نتائج پیدا ہوں گے. زندگی میں عمل ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی بات زندگی میں ہونا چاہیے. آدمی پورے رمضان کی کسر عید کے دن نکالتا ہے، بتاتا ہے، اور لوگ راستے سے جاتے ہیں، ان کو جانے کا موقع. رمضان میں دیکھیں گے تو کھانے پینے کے لیے بھیڑ، اور رمضان کے بعد عید کے دن دیکھیں گے تو ناچنے کے لیے بھیڑ. اور آدمی وہاں سے قریب سے گزرے، اگر 25,000 کا ہے، 40,000 کے نیچے بجٹ نہیں ہے اس کا. اتنے سارے باکس لگے ہوئے ہیں، اتنا ناچ گانا، اور لائٹ لگ رہی، بند چالو ہو رہی. نزدیک سے جا رہا اگر آدمی اس کے، تو دل ایک دم دھڑک رہا، نہیں بھڑک رہا ہے ایک دم. کیا ہے؟ آدمی کے کپڑے کانپتے ہیں، قریب سے جاتا ہے آدمی، کپڑے کانپ. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ بس عید کی نماز کے لیے رکے رہتے ہیں. بس عید کی جیسے نماز ہو گئی، یہ دوسری اذان شروع ہو جاتی، بیگل بجتا ہے، میوزک، ناچ گانا، تماشے. عید کے بعد پھر بے پردگی، عورتوں کی گارڈنز میں اور ادھر ادھر سب طرف تماشا. کیا ہے یہ؟ اللہ اور اس کے رسول کا دین مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے. 1 مہینے کے لیے ہم بس اپواس رکھ کے اس کو ختم کر دیں، اس کے بعد پورے دین کا ناش کریں. کس کے لیے ہے؟ تماشا ہے یہ. سوچیے اس کو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی کے تمام معاملات میں ہونا چاہیے، تمام ایام میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، جو کوئی فرما برداری اختیار کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ایسی جنتوں میں ہم اس کو داخل کریں گے، یدخلہ، اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا، جنات، ایک جنت نہیں ہے، کئی جنتیں ہیں، کئی باغ اس کو ملیں گے، کئی باغ اس کو ملیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک نہیں 2، ایک ہی ملی تو بہت ہے، 2 جنات، جنتوں میں اور بھی جنتیں ہیں اس کے لیے، اس کی یہ جنت ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، اتنے سب جنتیں اس کی، جنات، کس کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے۔ اللہ کا حکم آ گیا بس ٹھیک ہے، اللہ نے منع کر دیا اچھا ٹھیک ہے رک گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ایسا کر ٹھیک ہے کرتا ہوں، منع کر دیا ٹھیک ہے نہیں کروں گا۔ یہ جس کی زندگی میں آمادگی آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا بس ختم، یہ جذبہ جس میں آ جائے اس کے لیے جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو منہ موڑ کے نکل جائے، نہیں بعد میں دیکھیں گے نہیں مانتے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، جو پیٹ پھیر کے نکل جائے، سنا کر کے نکل جائے اللہ اس کے رسول کی بات کو، اس کو بہت دردناک عذاب ہم دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس امتی کے جو انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ ابن حبان کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ ومن یابا ان يدخل الجنہ، اللہ کے رسول بھلا کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے، میرے کو جنت میں نہیں جانا ہے، کون بولے گا؟ کوئی بولے گا؟ نہیں بولے گا کوئی بھی، جس کو معلوم ہے جنت کیا ہے وہ نہیں بولے گا۔ کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس امتی کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے، میرے کو نہیں جانا ہے جنت میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صاحب بولے ایسے کون بولے گا؟ ہر آدمی چاہتا ہے جنت میں جانا، کون کہے گا جنت میں نہیں جانا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اے بھائی بس آئیے جنت کی، چلو کس کو آنے کا ہے، اور بس ٹاپ پہ ہی کھڑا ہے، کنڈکٹر کیا سمجھے گا آنا ہے اس کو، نہیں آنا ہے، ٹن ٹن نکل گیا۔ دنیا میں بھی بس آئی کھڑی ہوئی، آپ کو کیا بولے گی؟ یعنی اترے گا آپ کو لینے کے لیے، آئیے تشریف لائیے، بس اس کے لیے رکی۔ اگر واقعی یہ طالب تھا منزل پہ پہنچنے کا، وہ کیا کرے گا؟ آگے بڑھ کے بس میں آئے گا، اتنی کوشش تو کرنی پڑے گی نا۔ اب جو آدمی نہیں آ رہا ہے بس کے اندر، وہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے، بس میں بیٹھے سب یہی سمجھیں گے اس کو نہیں آنے کا ہے، کر کے نہیں آ رہا ہے، اس کو وہاں نہیں پہنچنا ہے، اس لیے بس میں بھی نہیں آئے۔ تو جس نے نبی کے حکم کو مانا وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے مجھ کو جنت میں جانا ہے، اس لیے تو میں بس میں بیٹھ رہا ہوں، نبی کی مان رہا ہوں، جو نبی نے بتایا وہ کر رہا ہوں، کیونکہ جنت میں جانا ہے مجھ کو۔ جنت میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اور جو آدمی نافرمانی کر رہا ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے، وہ اپنے عمل سے، اپنی بے عملی سے کہہ رہا ہے میرے کو نہیں آنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انسان یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، مجھ کو نہیں جانا ہے، کیونکہ اگر واقعی جانا ہوتا تو یہ وہ کرتا جو جانے کے لیے ضروری ہے، جانے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ بخاری کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی آپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ اپنا نام ان لوگوں کی لسٹ میں لکھا رہا ہے جو کہہ رہے ہیں ہم کو جنت میں نہیں جانے کا، تو اس کا نام کدھر آ رہا؟
میرے کو جنت میں نہیں جانا ہے، اس لیے میں نبی کی نہیں مان رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔